جی السلام علیکم جی، میرا نام ہے جی اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی یوٹیوب چینل۔ آج کی بہت امپورٹنٹ خبریں جو آج سارا دن گردش کرتی رہیں، میں آپ کے ساتھ بہت کوئکلی اس کو جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے جنرل باجوہ کے بارے میں جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کا انٹرویو بیان آ چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جنرل باجوہ کے بہت احسان ہیں۔ باجوہ کے عمران پر بہت احسانات ہیں، ان کے خلاف باتیں بری لگی، احسان فراموشی نہ کی جائے، یہ کہنا ہے پرویز الہی صاحب کا۔ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی کا کہنا تھا، جب عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا، چونکہ یہ پرویز الہی لوگ، یہ کاف لیگ والے، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں کرتے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، تو ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک جیسے کہتے ہیں پوائنٹ شیئر کیا کہ جب عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا آکورڈ لگا، تھوڑا برا لگا، ٹھیک ہے جی۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا، میری ساری پارٹی بولے گی ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، ساتھی ہیں، لیکن اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے بہت زیادتیاں کیں، ہمیں اندر کرنے کی کوشش کی، وہ ہمارے خلاف تھے۔ عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ جب عمران خان نے کہا اسمبلیاں توڑ دو تو ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ یہ ہے جی جو پرویز الہی صاحب نے بات کی ہے، اس کا احوال میں نے آپ کے ساتھ کر دیا جی شیئر۔ اس کے بعد جناب مونس الہی کی عمران خان سے ملاقات، پرویز الہی کے بیان پر اپنے موقف سے آگاہ کر دیا۔ لاہور مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تقریباً 3-4 دن سے لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی پارٹی شیئرنگ کے حوالے سے، کبھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، کبھی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیان سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے والد کے بیان کے حوالے سے اپنے موقف سے عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں، محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، جنرل باجوہ کے ان پر بہت احسانات ہیں، احسان فراموش نہیں کی جائے۔ پرویز الہی نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف اب بات کی تو میں بات کروں گا، پھر ساری پارٹی بات کرے گی۔ پھر انہوں نے فیض حمید کی بات کی کہ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، اندر کروانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد بہت اہم خبر نون لیگ کی طرف سے، چودھری شجاعت ضامن بنے تو نون لیگ پرویز الہی کو لینے پر غور کر سکتی ہے، یہ ذرائع نے بات کی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر چودھری شجاعت پرویز الہی کی اب ضمانت لیں، ان کی ضامن بنے تو اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت ضامن بنے تو نون لیگ پرویز الہی کو لینے پر غور کر سکتی ہے، تاہم چودھری برادران کے درمیان بھی نون لیگ سے اتحاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ چودھری برادران کے بچوں میں دوریوں کی وجہ سے سیاسی معاملات رکا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت بھی ابھی تک پرویز الہی کے ضامن بننے کو تیار نہیں، نون لیگ کی قیادت نے بھی پرویز الہی کو لینے کے لیے کلیئرنس نہیں دی۔ نون لیگ کو پرویز الہی کو لینے کے لیے پی ڈی ایم میں جانا ہوگا۔ اب اگر پی ڈی ایم میں گئے تو پھر مسئلہ ہوگا، نہ جائیں عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور یہ تمام چیزیں ابھی تک ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد
اور اہم خبر، عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ پر کرپٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ جی ہاں جی، دیکھیں جی ایک اور نیوز آ گئی ہے جی، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے ڈیٹ دینے کے بعد جنرل قمر ریٹائر باجوہ صاحب کو کہہ دیا کہ جی وہ کرپٹ ہیں۔ یہ ہے جی خبر جیو کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو کرپٹ قرار دے دیا۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا ہے۔ جنرل ریٹائر باجوہ نے ہماری حکومت گرائی، فوج کو اپنے ادارے کو خود جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت فیض حمید کو ہٹایا گیا اب تو پتہ چل گیا تھا حکومت گرانے کا پلان بن چکا ہے۔ جنرل ریٹائر باجوہ کو کہنا تھا اگر حکومت گرانے کا پلان کامیاب ہوا تو کوئی معیشت نہیں سنبھال سکے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جناب باجوہ کو سمجھ گیا کہ شہباز شریف پر 16 ارب کی کرپشن کیسز ہیں، اسے کس طرح لا سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کرپشن باجوہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کو بتایا تھا کہ اگر 10-12 بڑے کرپٹ لوگ پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ثابت ہو گیا کہ جناب باجوہ خود کرپٹ تھے۔ یہ کہنا ہے جی عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسمبلیاں ہر صورت توڑیں گے، دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان سب کا احتساب کریں گے۔ جو خود کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں، الیکشن نہ کروائے گے تو پاکستان سیدھا ڈیفالٹ کر جائے گا۔ 600% پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو انہیں بھی عقل آ جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں 3 ماہ کے اندر الیکشن کروانا نیوٹرلز کا اصل امتحان ہے۔ جنرل عاصم منیر خود کہہ چکے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ یہ کہنا تھا جی عمران خان صاحب کا جنرل باجوہ کے بارے میں۔ آگے فواد چودھری صاحب کا بیان ہے جی، امید ہے نون لیگ انتخاب سے بھاگنے کے لیے الیکشن کمیشن کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ کہنا جی فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا، ڈائریا سے مراد یہ کہ ڈر ہے کہ اپنے پارٹنرز کی مدد سے نون لیگ عوام کی عدالت سے بھی مفرور نہ ہو جائے۔ یہ کہنا جی فواد صاحب کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ نون لیگ انتخابات سے بھاگنے کے لیے خود یا اپنے سبسڈری الیکشن کمیشن کا استعمال نہیں کرے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ جمہوریت میں عوام کو حتمی فیصلوں کا اختیار حاصل ہے، اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ کہنا ہے جی فواد چودھری صاحب کا۔ اور ادھر سے ایک اور خبر آ گئی ہے جی ہاں، یہ شوبز کے حوالے سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تھوڑی سی پولیٹکس سے ہٹ کے بات کہہ سکتے ہیں۔ شنیرہ جو کہ وسیم اکرم کی وائف ہیں اور فیروز خان جو کہ ایک ایکٹر ہیں، ان میں سوشل میڈیا پہ کوئی جنگ چل رہی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ وہ یہ چل رہی ہے کہ فیروز خان صاحب اپنے بیٹے کو گاڑی پہ اپنے گود میں بٹھا کے ڈرائیو کر رہے تھے، تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان وسیم اکرم کی جو اہلیہ ہیں شنیرہ، انہوں نے کہا ہے جی کہ فیروز خان اور بھتیجے سلطان کو ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں اداکاری گاڑی چلا رہے ہیں، ساتھ ان کا بیٹا سلطان بھی ڈرائیو کر رہا ہے، تو سیٹ پر اداکار کو گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو شنیرہ نے کہا کہ انسٹاگرام کی سٹوری کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، فیروز خان پر سخت تنقید کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی بیوقوفی پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، یہ اپنے موٹے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے۔ یہ عقل کی بات ہے، بچوں کو پیچھے بٹھانا چاہیے، گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے۔ تو یہ جناب انہوں نے تنقید کی ہے فیروز خان کے اوپر۔ فیروز خان نے بھی آگے سے جواب دیا جی کہ ایک روسی فائٹر کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ایک رچ سے لڑ رہا ہے۔ شنیرہ کو مینشن کرتے ہوئے فیروز نے کہا، شکر ہے اس فائٹر نے آپ کی یا آپ اپنے والد کی بات نہیں سنی ورنہ اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا۔ تو یہ ان کے درمیان جو کوئی جنگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی اس شوبز کی ہی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اب کسی مرد کی ضرورت نہیں، آئمہ بیگ۔ پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ کا کہنا ہے کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ نجی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران آئمہ بیگ نے کیریئر میں اپنی پسند اور ناپسند سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ دوران انٹرویو شادی سے متعلق سوال کے جواب میں گلوکار کا کہنا تھا کہ اب مردوں کے حوالے سے کوئی توقعات نہیں ہیں، لیکن چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو انسان کا بچہ ہو اور ساتھ دینے والا شخص ہو۔ یہ کہنا جی آئمہ بیگ کا۔
اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی کرکٹ کی. کرکٹ میں آج کیا ہوا؟ ہیری بروک نے انگلینڈ کا 125واں سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا، تحلیل کر دیا، بریک کر دیا. جا رہا مزاج مڈل آرڈر بیٹر ہیری بروک ابتدائی 6 اننگ میں سب سے زیادہ رنز کرنے والے انگلش بیٹر بن گئے. کمال رنجیت سنگھ جی نے 1897 ابتدائی 6 اننگ میں 418 رنز کیے تھے، لیکن ہیری بروک نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں سیریز کے 5 اننگ میں اب تک 465 رن سکور کیے ہیں. ہیری بروک نے کراچی ٹیسٹ میں 50واں رن لے کر ریکارڈ اپنے نام کر لیا. جی ہاں، مجموعی طور پر ابتدائی 6 اننگ میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بھارت کے ونود کامبلی کے پاس ہے، جنہوں نے ابتدائی 6 ٹیسٹ اننگ میں 669 رن سکور کیے تھے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ریحان نے جس طرح بابر اور دیگر بیٹرز کو گیندیں کرائیں، سمجھ گیا تھا اس میں کچھ خاص ہے. یہ کہنا ہے جی اپنا مشتاق احمد کا کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ متعدد پاکستانی دوسرے ملکوں کے لیے کھیل رہے ہیں. ریحان نے پہلی اننگز میں پاکستان کے خلاف شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا. اس میں ریحان احمد انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے کم عمر ترین کھلاڑی ہیں. وہ ٹیسٹ کیپ حاصل کرنے والے 710ویں کھلاڑی بن گئے. لیگ اسپنر ریحان احمد کو سابق انگلش کپتان ناصر حسین نے ٹیسٹ کیپ دی. کراچی میں جاری میچ میں ریحان نے 100 شکیل کو آؤٹ کر کے پہلی وکٹ لی تھی. جی ہاں، یہ تو تھے جی ریحان احمد، جن کے بارے میں مشتاق احمد نے کہا کہ ان میں کوئی بات ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی ابرار احمد کی. ابرار احمد جو کہ ٹیسٹ میں پہلے ہی دن ڈیبیو میں انہوں نے 7 وکٹیں لی تھیں، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ابرار احمد نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا. کیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہوں جی شیئر. کراچی نوجوان اسپنر ابرار احمد نے پاکستانی کرکٹ کا نیا ریکارڈ بنا دیا. ابرار احمد ابتدائی 2 ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بن گئے. خیال رہے کہ ابرار احمد کراچی میں اپنے کیریئر کا دوسرا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. نوجوان اسپنر اب تک 15 ٹیسٹ وکٹ لے چکے ہیں. کیا بات، پہلے ہی دن 7، پھر آج وکٹس ہی وکٹس. اس سے قبل فضل محمود نے کیریئر کے ابتدائی 2 ٹیسٹ میچوں میں 14 وکٹیں لی تھیں، لیکن انہوں نے 15 وکٹیں لے لی ہیں. کیا بات ہے. ابرار احمد نے انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں 11 وکٹیں لی، جبکہ کراچی میں پہلی اننگز میں 4 وکٹیں لی تو 11 اور 4 ٹوٹل 15 ہو گئی. مجموعی طور پر 2 ٹیسٹ میں سب سے زیادہ 24 وکٹیں بھارت کے نریندر ہیروانی نے حاصل کر رہی ہیں. کیا بات ہے، ابرار صاحب تو چھا گئے ہیں جناب. بابر اعظم کو ہفتے کی شب ہوٹل سے باہر جا کر ڈنر کرنے سے کیوں روکا گیا؟ جی ہاں، بابر کے بارے میں بڑی مزے کی خبر آ چکی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے ہفتے کی شب ہوٹل سے باہر جا کر ڈنر کرنے سے روک دیا گیا. جی ہاں، اس میں کوئی پرابلم ہے. ذرائع نے ان اطلاعات کو رد کر دیا کہ بابر نے ناراضگی کی وجہ سے آج صبح ٹیم کے ساتھ ہوٹل اسٹیڈیم کا سفر نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ بابر نے ٹیم کے ساتھ سفر کیا تھا، مگر سر درد کی وجہ سے وہ تاخیر سے میدان میں اترے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم کے چند ممبران نے سیکیورٹی کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تاہم بابر اعظم نے بھی انہیں جوائن کرنا چاہیے تھا، مگر بابر کے لیے پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، اور اس بنیاد پر سیکیورٹی پر مامور اہلکار نے انہیں ہوٹل سے باہر جانے سے روک دیا. میرے خیال سے کہیں باہر جانا چاہ رہے تھے، کوئی کھانا شانا کھانا چاہ رہے تھے، کوئی باہر کوئی تھوڑا فریش ہونا کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی. اور خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ صبح ناراضگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا لیٹ آئے ہیں، فیلڈنگ میں نہیں آئے. تو یہ تو تھی جی آج کی خبریں. نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کہ جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.